بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب دوم آداب حکومت کی حکایت پانی کا پیالہ لے کر شین نوشین حاضر خدمت ہے۔ ہارون الرشید بادشاہ تھا اور بہت بڑا بادشاہ۔ اتنے بڑے بادشاہ دنیا میں بہت کم ہوئے ہیں۔ اس کے دور میں اسلامی مملکت نے بڑی ترقی کی۔ اس وقت دنیا میں دو بہت بڑے علمی مراکز تھے، ایک قرطبہ جو اسپین کی اسلامی مملکت میں تھا، دوسرا بغداد جو ہارون الرشید کا پایہ تخت تھا۔ بغداد کی شان و شوکت بہت بڑی ہوئی تھی۔ ہارون الرشید اللہ سے ڈرنے والا اور فرائض کی پابندی کرنے والا حکمراں تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے دور خلافت میں 9 حج کیے، اور جب بھی حج پر گیا اپنے ساتھ کم سے کم 100 علماء اور دانشوروں کو لے گیا۔ وہ جاتے تو ان کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی ہوتے۔ کسی سال جہاد کی وجہ سے حج پر نہ جا سکتا تو اپنے قافلے کے بدلے میں 300 اللہ کے بندوں کو حج پر بھیجتا۔ ابن سماک سے اسے بڑی عقیدت تھی، انہیں خاص طور پر بلا کر ان سے وعظ سنتا۔ دل کا بڑا نرم تھا۔ وعظ کے دوران میں اکثر اس پر رقت طاری ہو جاتی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ خوف الہی سے روتے روتے بے ہوش ہو جاتا۔ ابن سماک اللہ کے وہ نیک بندے تھے جو ذرا لگی لپٹی نہ رکھتے۔ ہارون الرشید کو بے جھجک حق بات بتاتے اور بے محابہ اس کی غلطیوں پر ٹوکتے۔ یہ کام ہر عالم کے بس کا نہیں۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید اپنے درباریوں کو ساتھ لیے بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیا کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ انہی باتوں کے دوران میں ہارون الرشید کو پیاس لگی تو شاہی ملازموں میں سے کسی کو اس نے اشارہ کیا کہ پانی لا دے۔ اشارے کی دیر تھی کہ شاہی ملازم ایک پیالے میں سرپوش ڈھانک کر پانی لے آیا۔ اس وقت دربار میں ابن سماک بھی بیٹھے تھے۔ شاہی ملازم نے ہارون کو پانی کا پیالہ پیش کیا۔ ہارون نے پیالہ ہاتھ میں اٹھا کر منہ سے لگانا چاہا تھا کہ ہارون نے دیکھا ابن سماک کچھ اشارہ کر رہے ہیں، اس لیے پیالہ منہ سے ہٹایا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ ابن سماک نے کہا، تمہیں پیاس لگی ہے؟ ہارون نے جواب دیا، جی ہاں۔ وہ بولے، پیاس سخت ہے؟ ہارون نے جواب دیا، جی ہاں، بہت سخت۔ ابن سماک نے فرمایا، اس شدت کی پیاس میں تمہیں پانی نہ ملے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ ہارون نے کہا، بہت برا حال ہوگا۔ اس پر ابن سماک نے پوچھا کہ اگر پانی تم سے ایسے موقع پر روک لیا جائے تو تم کس قیمت پر خریدنے تیار ہو جاؤ گے؟ وہ بولا، اگر بالکل مجبور ہو جاؤں تو ایک پیالہ پوری سلطنت دے کر لے لوں گا۔ ابن سماک نے کہا، اچھا، بسم اللہ کر کے پانی پیو۔ جب ہارون پانی پی چکا تو ابن سماک نے کہا، ہارون، فرض کرو یہ پانی تمہارے جسم میں رک جائے، مطلب یہ تھا کہ پیشاب بند ہو جائے، تو ایسی صورت میں پیشاب لانے کے لیے تم کیا خرچ کر سکو گے؟ ہارون نے کہا، اگر حالت بری ہو جائے تو تمام سلطنت دے دوں گا۔ ابن سماک نے فرمایا، ہارون، ایک بات یاد رکھو، جس سلطنت کی قیمت ایک پیالہ پانی سے بھی کم ہو، وہ اس قابل نہیں کہ اس کے لیے ایک خون کا قطرہ بھی ناحق بہایا جائے۔ ابن سماک کی یہ بات سن کر بے اختیار ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پڑے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، شاہ صاحب کے مضمون کے تناظر میں اب کچھ میرے قلم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں شین نوشین۔ معزز سامعین، ایک پیالہ پانی، بس اتنا سا فسانہ ہے۔ مل جائے تو بقا ہے، رک جائے تو فنا ہے۔ اس بات کو سمجھ جائیے تو ہارون الرشید کی طرح زار و قطار آنسو بہائیے، اور اگر نہ سمجھ پائے تو نواز شریف کی طرح مرغن کھانوں کی ضد کیجیے، حالانکہ کھانا گھر سے آئے یا جیل سے ملے، اس بات کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ صرف بات کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر نہ کھانے کی اہمیت ہے نہ پینے کی اہمیت ہے۔ فکر ہے تو اس قادر مطلق کی
پکڑ کی فکر ہے کہ نہ جانے کب، کیسے اور کہاں ہو جائے۔ سامعین، اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، وہی حاکم ہے، اس کا آئین قرآن ہے جو رہتی دنیا تک چلے گا۔ جو سمجھ گیا فلاح پا گیا، جو بہک گیا وہ تباہ ہو گیا۔ آج کسی عالم دین میں وہ جگرا نہیں کہ کلمہ حق کہہ سکے۔ کوئی مولانا اٹھیں اور کوٹ لکھپت جیل کے قیدی نواز شریف کو کہہ سکیں کہ اگر تم کو گھر کا تو کیا کوئی بھی کھانا نہ ملے تو تمہارا کیا حال ہو، اور اگر یہ گھر کا کھانا ہی پیٹ میں رک جائے اور باہر نہ آ سکے تو پھر کیا ہو۔ بس مان لو اور سمجھ جاؤ اور دختر ناداں کو سمجھاؤ کہ دولت اور حکومت کی قیمت صرف چند لقمے کھانا یا ایک پیالہ پانی ہے، جس کے لیے ایک خون کا قطرہ بہانا بھی ناجائز ہے۔ سوچو، اس ادنا سے اقتدار کے لیے اور دنیا میں چھوڑ جانے والی دولت کے لیے کتنے خون بہائے ہیں تم لوگوں نے، کتنے ظلم ڈھائے ہیں تم لوگوں نے، کتنوں کی عزتیں اچھالی ہیں تم لوگوں نے، کتنوں کو بلیک میل کیا ہے، کتنوں کو خودکشیوں پر مجبور کیا ہے تم لوگوں نے، مملکت خداداد کو کس طرح لوٹا ہے تم لوگوں نے۔ پچھلی چند دہائیاں ظلم و بربریت اور حیوانیت سے بھری پڑی ہیں۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہو یا سانحہ ماڈل ٹاؤن، سانحات کی بھرمار ہے۔ اس گھناؤنے کھیل میں کئی خاندان اجڑے، کئی گھر ویران ہوئے، لیکن اقتدار کی بھوک کا یہ بہیمانہ کھیل شیطانیت کے سائے میں جاری رہا، بلکہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ نیک اور اچھے سیاستدان اس گندی سیاست میں پہلے بھی اور آج بھی برسرے پیکار ہیں، لیکن شیطانی سیاست کی چمک سے لوگ باہر آنے کو تیار نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت 93 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور خدا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے اس نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیوں ہم موت کی حقیقت کو بھلا بیٹھے ہیں؟ کیوں یہ بات نہیں سمجھ پا رہے کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا۔ کوئی تو ایسا حق کو عالم ہو جو درباری خوشامد سے ہٹ کر کلمہ حق ان سیاستدانوں کے منہ پر کہنے کی ہمت رکھے، ان لوگوں کے اندر خوف خدا اور خوف آخرت جگائے۔ الیکٹرانک میڈیا صرف تماشگاہ بنا ہوا ہے، نہ کچھ اسوہ حسنہ پر روزانہ پروگرام، نہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقاریر کا کوئی سلسلہ، نہ قرآنی تلاوت، ترجمے اور تفسیر کا کوئی روزانہ پروگرام۔ صرف رمضان اور ربیع الاول میں 10 مولویوں کو ایک ساتھ بٹھا کر 2 جملے ہر ایک سے کہلوا کر فرض ادا کر دیتے ہیں، یا ان اینکر خواتین کو جن کو ساری زندگی دوپٹہ پہننا نصیب نہیں ہوتا، ان کو دوپٹہ اڑھا کر عالمہ بنا کر بٹھا دیتے ہیں۔ کوئی تو مسلمانوں کا اسلامی تربیتی پروگرام مسلسل ہو، کچھ تو اسلامی تعلیمات کا پرچار ہو، ورنہ جب دین سے دوری ہوگی تو ہر شعبے میں خرابی ہوگی اور معاشرے میں تباہی ہوگی۔ آج کے علماء ہوں یا جہلا، سب مصلحت اندیش ہیں۔ جو سیاست میں ہیں ان میں سے زیادہ تر مفاد پرست علماء، حصول اقتدار کے خواہش مند علماء، ہوس زر کے طالب علماء، عیش و آرام کے متمنی علماء، بڑی بڑی اقسام کے علماء ہیں۔ کوئی ڈیزل پر چلتا ہے، کسی کو گیس کی شکایت ہے، مطلب گیس اسٹیشن نہ ملنے کی شکایت ہے۔ ان مولاناؤں نے بھی ترقی کی ہے، اب صرف حلوے مانڈے سے بات نہیں بنتی، اب وہ بھی کرسی سے کم پر راضی نہیں۔ کسی کو وزارت چاہیے تو کوئی کشمیر کمیٹی پر ہی راضی ہو جاتا ہے، بس پیسہ ملنا چاہیے، حکومت میں حصہ ملنا چاہیے۔ کوئی مولانا اپنی جماعت کے لیے 1.5 اینٹ کی مسجد تعمیر کر کے اس کے ذریعے انقلاب لانے کے چکر میں چکرا رہے ہیں۔ نہ اتحاد ہے، نہ اتفاق ہے، نہ ملک و ملت اور دین کی خاطر اپنی ذات سے ہٹ کر کسی بہتر شخص کا ہاتھ مضبوط کرنے کا ظرف ہے۔ ان سیاسی مولاناؤں کو نہ تو خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، اپنے مقام سے گرے تو ہاتھ کچھ نہ آیا، نہ فضیلت، نہ عزت، نہ فرما روائی۔ معزز سامعین، دعاؤں کی طالب ہوں اور امید کرتی ہوں کہ کامنٹس، سبسکرائب، لائک اور شیئر کا سلسلہ جاری رہے گا۔
اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔